السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا وہ ہے گیسٹرائٹس۔ یہ ایک کامن النس ہے جس کے ساتھ مریض اکثر کلینک کا رخ کرتے ہیں، اور جس میں مریض کی اکثر کمپلین جو ہوتی ہے وہ یہ کہ سینے میں بھاری پن محسوس ہونا، پیٹ میں درد ہونا، یا کھانا کھانے کے بعد ایسا محسوس ہونا کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، تیزابیت کا محسوس ہونا، سینے میں جلن محسوس ہونا، ڈکاروں کا بہت زیادہ آنا، کھٹی ڈکاروں کا یا منہ میں کڑوا پانی آ جانا، یہ ایک کچھ کامن علامات ہیں جس کے ساتھ مریض کمپلین کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات ایک تو ہمارا لائف اسٹائل ہے اور ہمارا ڈائٹ ہے، جس طرح کی غذائیں ہم استعمال کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ مسالے والی چیزیں، تیل اور کریم والی چیزیں ہیں، جیسے کہ سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، پیسٹریز ہیں، آئلی فوڈ ہیں، جنک فوڈس ہیں، ساتھ میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال، جو یہ آپ کی کولا ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، سوڈا ڈرنکس ہیں، ان کی وجہ سے اور زیادہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ بہت زیادہ اسپائسز کا استعمال کرنا، جنک فوڈس کا استعمال کرنا، جن کی وجوہات کی اس کی وجہ سے جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ کامن النس ہو گیا ہے۔ اس میں سگریٹ اسموکنگ، الکوہول کنزمپشن، یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ گیسٹرائٹس کر رہا ہے۔ اس میں ایک اور کامن چیز ہے جو کہ ایک جراثیم ہے جس کو ہم ایچ پائلورائی کہتے ہیں، جس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اسٹول کے ذریعے اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، اور اگر ایچ پائلورائی پازیٹیو آتا ہے، جراثیم پازیٹیو آتا ہے، تو پھر 2 ہفتے تک اینٹی بایوٹک کا کوریج اور معدے کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ بعض مریض یہ دوائیں استعمال کر بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں ہوتا ہے، پھر بھی تو اس میں ایک تو یہ کہ کچھ مریضوں میں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ اینڈوسکوپی کرا کے کیمرے کو کھانے کی نالی کے اندر گزار کے اور معدے کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی زخم تو نہیں بن گیا ہے۔ تو بہت سے وہ مریض جو جوڑوں کے درد اور سر درد کی دوائیں یا جسم میں درد کی دوائیں بہت کثرت سے لیتے ہیں، اس میں بھی یہ گیسٹرائٹس کامن ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ان تمام چیزوں سے، جو آئلی فوڈ ہیں، جنک فوڈس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، ان سے بچا جائے، سگریٹ اسموکنگ کو نہ کیا جائے، شراب سے بچا جائے، الکوہول کنزمپشن بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی سنت ہیں کھانے سے متعلق، اس کو فالو کیا جائے۔ کوشش کیا جائے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کھانے سے پہلے پانی کا استعمال کریں، پیٹ بھر کے نہ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے مریض ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ کا سونے کا پیٹرن ایسا ہو کہ 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہو، اگر آپ مغرب پہ کھانا کھا لیں تو کم از کم آپ اگر عشاء کے بعد سوتے ہیں تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اپنے واک اسکیجولز مینٹین کریں، کیونکہ ڈیلی آپ واک کرتے ہوں۔ ہمارا جو یہ بیٹھے رہنے والا لائف اسٹائل ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کا معدہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہر وقت ذہنی دباؤ یا جو ہے وہ پریشانی میں یا فیوچر پلاننگس میں مبتلا رہنا، یہ بھی ایلیمنٹ ہے گیسٹرائٹس کے لیے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے، جو کہ ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں، جو کہ بڑھاؤ دیتے ہیں معدے کے زخم کو یا السر کو، یا جو ہے وہ کھانے کی نالی کے السر کو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غذاؤں کا استعمال کیا کرتے تھے، ان غذاؤں کو اسی طریقے سے پکایا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ جو مرض ہے اتنا زیادہ نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بولا ہے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔